تہذیب مالکم ایکس کے ساتھی کا نام علی یار خان ہے، جو فلسطین کی تحریک آزادی کا بہت بڑا علم بردار ہے۔ تم لوگوں نے اسی کو ہلاک کرنے کے لیے گاڑی میں بم فٹ کیا تھا، مگر وہ ہوشیار تھا، بچ نکلا۔ اس سے قبل بھی یہودی اس پر متعدد جان لیوا حملے کر چکے ہیں، مگر وہ قسمت کا دنی ہے، ہر بار بچ جاتا ہے۔ یہودی کے علاوہ اس کی کسی اور سے دشمنی نہیں ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ تم لوگ بھی یہودی ہو، اور تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم علی یار خان سے واقف نہیں ہو۔ خود تم دوسروں سے جھوٹ بولتے ہو اور ان سے توقع رکھتے ہو کہ سب کچھ سچ سچ تمہارے منہ پر رکھ دیں۔ فرض کرو تمہاری معلومات درست ہیں، ہم لوگ یہودی ہیں اور علی یار خان کا قتل ہمارا مشن ہے، تو یہ جان کر تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ میرا رویہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں ایک خود مختار آدمی ہوں، کسی مشین کا پرزہ نہیں ہوں، موقع محل دیکھ کر کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، تو پھر ہماری مدد کرو۔ ولسن نے مضطربانہ انداز میں کہا، تمہیں تمہاری توقع سے کہیں بڑھ کر معاوضہ ملے گا۔ تمہارا مطلب ہے علی یار خان کو قتل کرنے میں تمہاری مدد کروں؟ میں نے ولسن کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا یہی مطلب ہے۔ تمہیں معاوضہ بھی ادا کیا جائے گا اور ہم تمہارے احسان مند بھی ہوں گے۔ تم نے کوئی اور کام کہا ہوتا تو میں سوچے سمجھے بغیر حامی بھر لیتا، لیکن یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، مجھے اس پر غور کرنا پڑے گا۔ ضرور غور کرو، ولسن بولا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ اس کے بدلے تمہیں اتنی رقم مل جائے گی جو تم برسوں میں بھی نہیں کما سکو گے۔ جہاں زندگی داؤ پر لگ رہی ہو وہاں رقم ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ خطرات مول لیے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور تم تو خطرات مول لینے کے عادی معلوم ہوتے ہو، باصلاحیت بھی ہو، پھر یہ موقع کیوں ضائع کر رہے ہو؟ میں خاموش ہو گیا۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں ان کی پیشکش پر غور کر رہا تھا، جبکہ در حقیقت میں سوچ رہا تھا کہ میں نے 24 گھنٹے کی مہلت طلب کی تھی، اور 24 گھنٹے پورے ہونے سے قبل مجھے متوفی ڈرائیور کے قاتلوں کو اس کی بیوی کے سامنے پیش کر دینا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں ان دونوں میں سے ایک کو زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں ہی قاتل تھے، لیکن گراہم صفاق درندہ تھا۔ ولسن میں پھر بھی تھوڑی بہت انسانیت تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ گراہم کو ہی قربانی کا بکرا بناؤں گا۔ تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا، اتنا بڑا کام میں تنہا نہیں کر سکوں گا۔ تم تو کہہ رہے تھے تمہارا اپنا گروہ ہے، تم اپنے گروہ کے لوگوں سے بھی تو مدد لے سکتے ہو۔ ولسن نے کہا، علی یار خان سرکاری مہمان ہے، اور اگر اس کے خلاف میں نے اپنے لوگوں سے مدد لینے کی کوشش کی تو میرا کوئی آدمی مخبری بھی کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ اسٹیٹ کے مہمان کے خلاف تو میرا ساتھ دینے سے رہے۔ ویسے تم کون سے قانونی کام کر رہے ہو؟ ولسن نے کہا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا جسے میں نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ چھوٹی موٹی قانون شکنی تو سب ہی کر لیتے ہیں، میں نے کہا، اور پھر غیر ملکیوں کو لوٹنا تو ہمارے ہاں ویسے بھی کار ثواب تصور کیا جاتا ہے، تو پھر اس مسئلے کا کیا حل ہوگا؟ ولسن نے کہا، تم خود تو ذہنی طور پر اسے قتل کرنے کے لیے تیار ہونا۔ بڑے بڑے نامور یہودی ایجنٹ اس کے مقابلے پر نہ صرف ناکام ہو چکے ہیں بلکہ اکثر و بیشتر اپنے انجام کو بھی پہنچ چکے ہیں، لیکن میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ میرے خیال میں اس کے مقابلے پر آنے والے تمام ایجنٹ احمق تھے، اور وہ سب کے سب اپنی غلطیوں کے سبب مارے گئے، ورنہ در حقیقت اسے ٹھکانے لگانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے باوجود بھی تم اس سے ڈر رہے ہو۔ اس وقت وہ ٹیرس محل میں مقیم ہے اور جنرل ٹیرس کا مہمان ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تنہا ہی اس سے نمٹ لیتا۔ ٹھیک ہے مسٹر ڈلے، ولسن نے کہا، ہم دونوں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن یہ ذہن سے نکال دو کہ اس سے نمٹنا آسان ہوگا۔ تم دونوں نے بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس پر قابو نہ پا سکیں۔ ہمیں منظور ہے، ولسن اور گراہم نے یک آواز ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم لوگ جاؤ، صبح کسی وقت میں تمہارے پاس آؤں گا۔ ممکن ہے اس وقت تک میں کوئی منصوبہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ دونوں چلے گئے اور ان کے جانے کے چند ہی لمحے بعد دروازے پر بڑ نمودار ہوا۔ تم زندہ ہو چیف؟ بڑ نے کہا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ تمہارا کام تمام کر گئے ہیں، اس لیے کہ تمہاری طرف سے سگنل نہیں ملا تھا۔ اس کی نوبت نہیں آئی بڑ، وہ لوگ ویسے ہی قابو میں آ گئے۔ تو پھر اب بڑ کے لیے کیا حکم ہے؟ سونے کی اجازت ہے یا اب بھی ان کی نگرانی جاری رہے گی؟ وہ لوگ پوری طرح میرے چنگل میں پھنس چکے ہیں، اس لیے اب ان کی نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں رہی، تاہم ان کے فون کالز ٹیپ ہونے کا سلسلہ بدستور جاری رہنا چاہیے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں چیف، ان کی فون کالیں تو بہرحال ٹیپ ہوتی رہیں گی۔ ٹھیک ہے بڑ، اب میں چند گھنٹے سونا چاہتا ہوں، تم لوگوں سے صبح ہی ملاقات ہوگی۔ بڑ چلا گیا اور اس کے جاتے ہی میں پلنگ پر ڈھیر ہو گیا۔ اب میرے اندر مزید ایک لمحہ جاگنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔
6 گھنٹے کی بھرپور نیند لینے کے بعد میں علل صبح ہی اٹھ کر ٹیرس محل جا پہنچا۔ تہذیب مجھے جاگتی ہوئی ملی جبکہ بڑ سو رہا تھا۔ کیا تم رات میں سوئے نہیں؟ میں نے تہذیب کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ نہیں، تہذیب مسکرائی، لیکن تمہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے اپنی نیند پوری کر لی ہے۔ تمہارا خیال درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تم رات بھر جاگ کے کیا کرتی رہی؟ تمہارے لیے ایک تحفہ تیار کر رہی تھی۔ تہذیب نے مسکرا کر کہا، میرا اندازہ ہے کہ تحفہ تمہیں پسند ضرور آئے گا۔ میں نے تجسس آمیز انداز میں تہذیب کو دیکھا۔ کیا تم نے میرے لیے کوئی ڈش تیار کی ہے؟ میں نے کہا، یہی سمجھ لو۔ تہذیب ہنس پڑی، لیکن اس تیاری میں بڈ اور کیتھی نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ وہ دونوں ڈش کی تیاری کے بعد سونے چلے گئے جبکہ میں تمہارے انتظار میں جاگ رہی ہوں۔ میں یہ اندازہ کرنے سے قاصر تھا کہ تہذیب نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے جس پر اس قدر خوش نظر آ رہی ہے۔ زیادہ تجسس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، تہذیب نے کہا۔ تحفہ وصول کرنے کے لیے تمہیں نیچے تہہ خانے میں چلنا پڑے گا۔ اوہ، میں نے طویل سانس لی۔ معلوم ہوتا ہے تم نے نکیتا کی زبان کھلوا لی۔ ایسے لطف نہیں آئے گا، تہذیب نے کہا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو پتہ چلے گا۔ میں تہذیب کے ساتھ تہہ خانے میں آیا جہاں نکیتا اپنے کمرے میں بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں سناٹے میں آ گیا۔ اس کے جسم پر برائے نام لباس تھا اور پورا جسم ادھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ بے ہوش تھی، مگر اس عالم میں بھی اس کے منہ سے کراہیں خارج ہو رہی تھی۔ اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا تھا۔ اب یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، تہذیب نے متنفرانہ انداز میں کہا۔ بڑا ناز تھا اسے اپنے حسن پر۔ سوال یہ ہے کہ اس پر تشدد کا کوئی نتیجہ بھی برآمد ہوا یا نہیں۔ نتیجہ کیسے برآمد نہیں ہوگا؟ تہذیب نے کہا۔ بڑی قیمتی معلومات حاصل ہوئی ہیں مادام کلارا کے بارے میں، اسی لیے میں نے اسے تمہارے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں شاید اس کا یہ حشر نہیں کر سکتا تھا۔ ان لوگوں کے حق میں انتہائی سخت ہونا ضروری ہے علی، جرمنوں اور جاپانیوں سے بھی زیادہ۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ اسے ادھیڑ کر رکھ دیا، لیکن خیال رہے کہ ہم اسے جان سے نہیں ماریں گے بلکہ رہا کر دیں گے تاکہ رینڈل کو اپنی بے وقتی کا اندازہ ہو سکے۔ یہ ہدایت تم پہلے بھی دے چکے ہو، اسی لیے میں نے اسے زندہ رکھا، ورنہ اس وقت یہ تمہیں زندہ نظر نہ آتی۔ ٹھیک ہے، اسے یہیں پڑا رہنے دو، ہم اپنے کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں، میں نے کہا اور تہذیب کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ میرے اور تہذیب کے لیے مخصوص تھا۔ بڈ اور ڈیوڈ ریان علیحدہ کمروں میں تھے۔ اب بتاؤ، میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تہذیب سے کہا، تم نے نکیتا سے کیا معلومات حاصل کی ہیں؟ ان 5 افراد کا سراغ مل گیا ہے جو سپر ایگلز کا رول ادا کرتے ہیں، تہذیب نے کہا اور میں چونک پڑا۔ یہ تو بڑے کام کی بات ہے، میں نے کہا۔ تم نے ان کے ایڈریس نوٹ کر لیے ہوں گے؟ نہیں، نکیتا کی معلومات اس حد تک نہیں ہیں، البتہ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ مادام کلارا ان 5 سے واقف ہے۔ اور رینڈل کے گروہ میں مادام کلارا کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے پوچھا۔ نکیتا نے ڈیوڈ ریان سے حاصل ہونے والی معلومات پر اضافہ کیا ہے۔ مادام کلارا رینڈل کی منظور نظر ہے۔ منظور نظر کیا اسے داشتہ ہی کہنا مناسب ہوگا۔ ماضی میں اس کا تعلق موساد سے بھی رہ چکا ہے اور اس نے اسرائیل آرمی انٹیلیجنس کے لیے بھی کام کیا ہے۔ رینڈل سے اس کے تعلقات ایگلز کے قیام سے بھی پہلے سے ہیں۔ نکیتا کا خیال ہے کہ ایگلز کے قیام کے معاملے میں مادام کلارا برابر کی شریک تھی، مگر رینڈل نے کبھی یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی۔ خود مادام کلارا نے بھی اس بات کو عام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ انتہا تو یہ ہے کہ ایگلز کے ممبر بھی مادام کلارا کی اس عام حیثیت سے واقف نہیں ہیں۔ نکیتا کو یہ معلومات کس طرح حاصل ہوئیں؟ میں نے تہذیب کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ اتنی خفیہ باتوں کو جاننے والے 2 مختلف افراد بیک وقت ہمارے قبضے میں ہیں، تہذیب نے کہا۔ مجھے خود بھی شبہ ہوا تھا یا تو یہ باتیں خفیہ نہیں ہیں، اور اگر خفیہ ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکیتا کے علم میں کس طرح آئیں۔ میں نے نکیتا سے یہ سوال کیا اور اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے مجھے اس کی اچھی خاصی کھال بھی ادھیڑنا پڑی۔ اس نے بتایا کہ رینڈل کی متعدد لڑکیوں سے تعلقات رہے ہیں، نکیتا خود بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں نے ہاتھ اٹھا کر بیزاری سے کہا۔ ان لوگوں کی جنسی بے راروی کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے، اور جو لوگ خود پر قابو نہیں رکھ سکتے انہیں ایسے بڑے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ شی گورائے میں مادام کلارا کا پتہ معلوم ہو گیا ہے۔ اگر تم کہو تو میں شی گورائے چلی جاؤں، میرا پروگرام خود بھی یہی ہے، میں نے کہا۔ رینڈل کے خلاف اس سے بہتر لاہے عمل ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس کے گروہ کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جائے۔ شی گورائے پہنچنے کے بعد مجھے مادام کلارا کے خلاف کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ تہذیب نے پوچھا۔
سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ اس تک پہنچنے کی سبیل پیدا کی جائے۔ اس کی پوزیشن اتنی بلند ہے تو اسی مناسبت سے اس کے گرد حفاظتی حصار بھی مضبوط ہوگا جو ہمیں ہر حال میں توڑنا ہوگا۔ علی گروپ کے ارکان بیکار پڑے ہیں علی، ان سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ان کا معاملہ میں تم پر چھوڑ چکا ہوں، جس طرح چاہو ان سے کام لو۔ گراہم اور ولسن کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ بھی تو ایگلز کے ہی کارندے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو ہر حال میں قتل ہونا ہے، اور میں نے اس کام کے لیے گراہم کو منتخب کر لیا ہے۔ ہاں، تم نے مقتول ڈرائیور کی بیوہ سے وعدہ بھی تو کیا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کے قاتلوں کو اس کے سامنے پیش کر دو گے۔ قاتل تو ولسن اور گراہم دونوں ہی ہیں تہذیب، مگر فی الحال دونوں میں سے ایک کو زندہ رکھنا ضروری ہے، اور ان دونوں میں گراہم زیادہ شفاق اور خطرناک ہے۔ میئر تہذیب 1 گھنٹے سے زیادہ باتیں اور منصوبے بناتے رہے، پھر تہذیب کے لیے جنرل ٹیرس کی طرف سے بلاوا آ گیا اور ہم ناشتے کی میز پر پہنچ گئے، جہاں جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن کے علاوہ ڈیوڈ اور بڈ بھی موجود تھے۔ اس بار ایسی افراتفری کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ تم سے ملاقات کا لطف ہی غارت ہو کر رہ گیا، جنرل ٹیرس نے کہا۔ حالانکہ صحیح لطف اس بار آیا ہے، تم سے طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی اور بھرپور طریقے سے ہوئی۔ ہم نے کم وقت میں زیادہ کام کیا۔ پہلے تو ہم تمہاری زندگی کی طرف سے ہی مایوس ہو گئے تھے، کیتھی براؤن بولی۔ پھر جب تمہاری زندگی کی اطلاع ملی تو ہم نے تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنائے تھے۔ جس آدمی کے پاس اپنے منصوبوں کے لیے فرصت نہ ہو، وہ دوسروں کے منصوبوں کے لیے کہاں سے وقت نکالے گا؟ بڈ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ تم دونوں نے رات جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ ان کا تو صرف نام ہے، بڈ نے کیتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ نکیتا کو منکش کرنے کا سہرا صرف اور صرف بڈ کے سر ہے۔ کیتھی براؤن ہنسنے لگی۔ ہاں، میں تو صرف زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہی تھی، اور بہت خوب کر رہی تھی، تہذیب بے ساختہ بولی۔ اگر تم نے نمک نہ چھڑکا ہوتا تو بڑھ کے لگائے ہوئے زخم رائیگاں چلے جاتے۔ تم نے تو رات بنسڈلے کے گھر گزاری ہوگی، جنرل ٹیرس نے کہا، لیکن تم نے بتایا نہیں کہ وہاں کیا رہا، ہونا کیا تھا۔ حسب توقع ولسن اور گراہم مجھے قتل کرنے وہاں پہنچے تھے۔ ان سے نمٹنے کے لیے میں نے جو انتظامات کر رکھے تھے انہیں استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، اور وہ میرے قابو میں آ گئے، اور نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ وہ علی یار خان کو ٹھکانے لگانے کے لیے میرے تعاون کے طلبگار ہو گئے ہیں۔ ڈیوڈ ریان نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، اس کی نگاہوں میں حیرت تھی۔ یقین نہیں آتا کہ وہ لوگ بھی کسی سے مدد کے خواستگار ہو سکتے ہیں۔ میں نے انہیں اس مقام کو پہنچا دیا کہ وہ مجھ سے مدد طلب کرنے پر مجبور ہو گئے، اور اس میں میرا کمال نہیں ہے۔ یہ کارنامہ تو میں نے دوسروں کے تعاون سے سر انجام دیا ہے۔ ان لوگوں کے سلسلے میں تو تم نے بڑھ کے علاوہ کسی اور سے کام ہی نہیں لیا، جنرل ٹیرس نے کہا، اور اس سے بھی شاید نگرانی ہی کروائی ہے۔ انہیں میں نے اپنی معلومات کے بل پر زیر کیا ہے جنرل، اور معلومات بہم پہنچانے میں مرکزی کردار ڈیوڈ ریان نے ادا کیا ہے۔ ہاں، میں نے تمہیں معلومات ضرور فراہم کی ہیں، مگر ان کے اتنے بھرپور استعمال کے بارے میں تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسا ہوتا ہے مسٹر ڈیوڈ، میں نے کہا، ایک ہی چیز کو بہت بھرپور طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کی افادیت کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ دراصل ان دونوں کو ہنگامی طور پر یہاں بھیجا گیا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جس گاڑی میں انہوں نے بم فٹ کیا ہے اس میں ایگلز کا مقامی انچارج بھی بیٹھنے والا ہے۔ ممکن ہے اس بات سے وہ اب تک لا علم ہی ہوں، بلکہ میرا خیال ہے یہ بات انہیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ پھر انہوں نے مادام کلارا کو میری فراہم کی ہوئی غلط اطلاع بھجوا دی، اور اس طرح انہوں نے اپنی پوزیشن خود ہی خراب کر لی۔ دوسری طرف میں نے انہیں دہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بیچارے یہی سمجھ رہے ہیں کہ میرا کوئی بہت بڑا گروہ ہے جو بڑے منظم پیمانے پر سرگرم عمل ہے، اور اگر مجھے ذرا بھی نقصان پہنچا تو میرے آدمی ان کی نااہلی کی کہانی مادام کلارا تک پہنچا دیں گے۔ میں نے خود کو ان کے سامنے جس انداز سے پیش کیا، اس کے بعد میری باتوں پر یقین کرنا ان کی مجبوری تھی۔ تمہیں خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کیتھی براؤن نے کہا۔ وہ لوگ شوقیہ قتل کرتے پھرتے ہیں، کسی وقت تم پر بھی گولی چلا سکتے ہیں، وہ صرف شوقیہ ہی قتل کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ کسی ایسے شخص کو قتل کریں جس کو قتل کرنے سے ان کی اپنی زندگی خطرے میں پڑنے کا امکان موجود ہو۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا چیف کہ تم اپنے مستقبل کے منصوبوں سے ہمیں باخبر کر دو، تاکہ اگر تم کسی مشکل میں پھنسو تو ہم بھی اپنے طور پر ہاتھ پیر ہلا سکیں؟ بڈ نے کہا، میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں جو کچھ کرنے والا ہوں اس سے تم لوگوں کو آگاہ کر دوں۔ ابھی ناشتہ کرنے کے بعد میں ڈیوس ہوٹل کی طرف نکل جاؤں گا اور بنسڈلے کی حیثیت میں ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے علی یار خان کو قتل کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کر لیا ہے۔
اس منصوبے کے تحت میں گراہم کو مقتول ڈرائیور کی بیوہ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا جسے پورا کرنا ضروری ہے۔ ممکن ہے وہ گراہم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے۔ بہرحال اس کے بعد میں گراہم کا سر تن سے جدا کر کے اس پر اپنا یعنی علی یار خان کا میک اپ کر دوں گا اور اس سر کو بحفاظت پیک کر کے ولسن کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ اسے لے کر گوٹے ہل سے نکل جائے اور شی گرائے میں مادام کلارا کی خدمت میں پیش کر دے۔ ولسن تم سے گراہم کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، برڈ نے کہا۔ کرتا رہے، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اس کے لیے پہلے سے کچھ سوچنا ضروری نہیں ہے اور ولسن کو بھی گراہم سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوگی۔ ان دونوں ہی کے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کسی طرح علی یار خان کو ٹھکانے لگا دیں۔ میں ولسن کو بتاؤں گا کہ گراہم مارا گیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوگا، اس لیے کہ اس طرح علی یار خان کے قتل کا پورا کریڈٹ اسے مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ڈیوڈ نے کہا، لیکن ایک کٹے ہوئے سر سمیت گوٹے ہل سے نکل جانا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے جنرل ٹیرس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں میں مجھے ان کا تعاون حاصل رہتا ہے۔ اسے مجرمانہ سرگرمیاں کہہ رہے ہو؟ جنرل نے جھینک کر کہا، تم تو بہت عظیم کام کر رہے ہو۔ خیر، مقصد یہ ہے کہ گوٹے ہل سے نکلتے وقت اس کی چیکنگ نہیں کی جائے گی اور شی گرائے میں تو ان کی اپنی حکومت ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ تمہارا اندازہ 100% درست ہے، اس نے کہا۔ شی گرائے میں یہودی ایجنٹوں کو خاص مراحت حاصل ہیں، لہٰذا وہاں سے نکلنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پس ثابت ہوا کہ میرا کٹا ہوا سر مادام کلارا کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ میں نے شرارت آمیز لہجے میں کہا، دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے چیف۔ بڑ بولا، ممکن ہے ولسن دھوکہ کھا جائے، لیکن مادام کلارا تو اس سر کی اصلیت تک پہنچ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ولسن بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا، ہے نا مزیدار بات؟ جو مجھے ٹھکانے لگانے آیا تھا وہ اپنوں ہی کے ہاتھوں کیفر کردار کو پہنچے گا۔ صرف ولسن کو ٹھکانے لگانے کے لیے تم اتنے لمبے چکر میں پڑ رہے ہو، برڈ نے حیرت سے کہا، اور میں نے اسے گور کر دیکھا۔ تم گدھے ہو۔ ولسن کو مروانا مقصد تو نہیں ہے، یہ فائدہ تو حاصل ہوگا، اصل مقصد تو رینڈل کو الجھانا ہے۔ ایک طرف تو مادام کلارا کے ساتھ یہ کچھ ہوگا اور دوسری طرف میں آج دوپہر ڈیوڈ ریان کی حیثیت سے رینڈل کو علی یار خان کے بارے میں رپورٹ پیش کر دوں گا۔ تیسری طرف تہذیب مالکم ایکس ہوگی جو شی گرائے میں مادام کلارا کے مقابل ایک مجرمانہ تنظیم کی داغ بیل ڈالے گی اور اسی آڑ میں ایگلز کے لوگوں کا صفایا کرے گی۔ میرے ذہن میں مادام کلارا سے الجھنے کی ابتدا کرنے کے لیے پروگرام موجود ہے۔